السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ظالم کو کوئی جا کر دے خبر انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے تو قدرت کو جلال آتا ہے۔ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، عظیم و شان بے مثال سالانہ دعوت حق کانفرنس پیارے بھائی چودھری محمد جابر بصرہ صاحب، پیارے بھائی ملک محمد سلیمان صاحب حفظہ اللہ تعالی،
اللہ پاک ان بھائیاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. انہاں دے دوست احباب پوری ٹیم جنہ انتظام و اہتمام کیتے اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے. آج دی کانفرنس نو اللہ پاک ساڑھے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے. آمین کہو آمین. ذرا تساں زیارت کر رہے ہو مجاہد اسلام مجاہد انتھک قائد ضلع خانے وال دور دراز دا لمبا سفر طے کر کے آنے والے سفیر امن قاری سیف اللہ عابد صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خانے وال الحمدللہ اسٹیج پہ تشریف فرمان. فاضل نوجوان پیارے اور محبوب خطیب قاری محمد زبیر قاسمی صاحب حافظہ اللہ تعالی، علاقہ برد معزز علماء مہمانان گرامی پیارے بھائی مولانا محمد یامین ربانی صاحب، مہمان علماء مہمانان گرامی سامعین تسا سارے دوست احباب، اللہ پاک تہاڈا آنا سفر کرنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے تے رب راضی ہو جائے. میرے تو قبل تساں بھائیاں نے ایک دوست کو بڑے درد دل نال کو چند جملے سنے نے. دعا کرو اللہ پاک فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے. آمین کو کہہ دیو آمین. جس طرح بدر اندر اللہ پاک دی مدد نازل ہوئی دعا فرماؤ اللہ پاک غزہ اور فلسطینی مظلوم مسلمانہ واسطے اپنی مدد نازل فرمائے. گج کے کہو آمین. اور اللہ پاک اسرائیل دے بدماش یہودی انہاں نو تباہ و برباد کرے. اللہ پاک انہاں نو نشانے عبرت بنا دے. کہہ دیو آمین. پیارے بھائیوں ایک بات پکی ہے، منو اللہ پاک دی عزت دی قسم قرآن گواہ تاریخ گواہ ہے، جدوں ظلم حد نالوں بڑھ ہے مٹ جاندہ ہے. جنہیں بھی ات بہتی چکی ہے ان دیتے اللہ پاک دے عذاب دا کوڑا برستا ہے. جدوں ظلم حد نالوں بڑھ جائے گج کے بولو مٹ جاندہ ہے. میں قرآن پاک دی آیت جڑی تواڈے سامنے پڑھی ہے اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوگ ایمان والے مرد ایمان والیاں عورتاں یعنی مسلمان مرد مسلمان عورتاں نو تکلیف دیندے نے ستاندے نے ایسے لوگاں واسطے دردناک تے خطرناک عذاب ہے. پھر توبہ بھی نہیں کرتے جلا دینے والا دردناک انہاں لوگاں واسطے عذاب ہے. جڑا بندہ ظالم ہے نا ظلم اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے. اللہ پاک ظالم نو دنیا تے بھی نشان عبرت بنا دیندہ ہے. اللہ پاک ظالم نو قیامت والے دن بھی پکڑے گا. ایک بندہ ظلم کر رہے ہیں انہوں رب نے ٹھل دیتی ہے مطلب ہے نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ پاک دے عذاب دا کوڑا برسے گا یا اللہ پاک نے ٹھل دیتی ہے اس دن پکڑن کے جس دن اکھاں پٹیاں رہ جان گیاں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو رضی اللہ. تھوڑی کو ماڑی جی کٹانی تھرو بدا دیو ویلیم کھول دیو. اللہ پاک تو انہوں برکتہ عطا فرمائے. ساؤنڈ والے بھائی تے کیمرہ مین اس میرے بھائی حاجی محمد علی صاحب تے ادھر میرا یار کی نام ہے بلال قاری محمد بلال سبحانی صاحب یہ کیمرے دے ذریعے دین دا کم کر دینے. اللہ پاک انہاں تے بھی راضی ہو جائے. کہو آمین آمین کہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ طاقت رکھتا ہے ظلم نو روکن دی اس ظلم نو ضرور روکے
طاقت رکھن دے باوجود ظلم دیکھ کے اگر وہ بندہ خاموش ہے، خدا دی قسم اللہ پاک نو عذاب دین والی گل ہے۔ جڑا ظلم دیکھ کے طاقت قوت رکھن دے باوجود خاموش ہے، ان دی خاموشی رب دے عذاب الہی دا سبب ہے۔ دوسری روایت پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک قسم چوک کے فرما رہے نے، میں نو عزت و جلالت دی قسم ہے، میں اس بندے کو ضرور انتقام لواں گا، ضرور انتقام لواں گا۔ کیڑا بندہ جڑا ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جڑا ظلم دیکھ کے چپ کر کے بیٹھا ہے، طاقت اور قوت ہے، قوت دے باوجود اس ظالم نو روک دا نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے میں انہوں بھی پکڑاں گا، ظالم نو بھی پکڑاں گا۔ آج تساں فیس بک تے ویکھے ہے لاہور زلزلے دے جھٹکے آ رہے نے، 2-3 دن پہلا اسلام آباد مرغی دے انڈے جتنے برف دے اولے تے گڑے، گاڑیاں تباہ، درخت تباہ، مکانہ دی تباہی۔ یہ اللہ پاک تو انہوں چنجوڑنا چاہتا ہے، صرف بطور سیمپل ماڑی کو ازمائش آئیے کہ جاگو۔ ادھر ظلم دی چکی اندر مسلمان مدتاں تو پیس رہے نے، چلو جا نہیں سکتے، کم از کم باہر نکل کے حکمرانہ نو تے خیرت دلا سکتے ہو، دعا تے کر سکتے ہو، آواز تے اٹھا سکتے ہو۔ مظلومہ دی حمایت لی باہر نکلنا پیا تیار ہو، انشاءاللہ نکلو گے۔ حکمرانہ نو تھوڑی کو غیرت دلانی پئی، انشاءاللہ تیار ہو۔ پیارے بھائی مولانا عبدالغنی محمدی صاحب آگے نے، تفصیلی بیان ہوئے گا، رات گئے تک علماء بیان کرن گے انشاءاللہ۔ تو ساں بہو گے انشاءاللہ، بہو گے نا انشاءاللہ۔ میں گزارش کر رہے ہیں، جدوں ظلم حد نالوں بڑھتا ہے، مٹ جاندہ ہے، قرآن پتہ کی آندہ ہے، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تیرا بدا قرآن آیا ہے۔ اللہ پاک فرمان دینے الذین تغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ کی معنی اللہ پاک فرمان دے او دنیا جہان دے لوگو، الذین تغوا فی البلاد، جدو آت چوک لیندے نے ظالم شرکسی شہران دی اندر، رب دیاں بغاوتاں تے نافرمانیاں دی اندر، اے حد نالو گزر جاندے نے، ظلم حد نالو بڑھ جاندہ ہے، نافرمانیاں تے بغاوتاں دی اندر حد نالو گزر جاندے نے۔ اللہ پاک فرمان دینے الذین تغوا فی البلاد، جنہ شہران دی اندر آت چوک لی شرکسی، اگے فرمایا فَأَقْصَرُوا فِيهَا الْفَسَاد، جنہ فساد برپا کر دیتے ہیں۔ ایسے ظالمہ تے اللہ پاک دے عذاب دا کوڑا برس جاندے، اللہ پاک انج دے بد نصیباں تے اپنے عذاب دا کوڑا برسا دیندے نے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، جدو بہتی ہاتھ چک لو پھر اللہ پاک دے عذاب دا کوڑا برستا ہے۔ اللہ پاک فرمان دینے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک لوگو تو آڈا رب مجرمہ دی گھات اندر ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ پاک مجرمہ دی گھات اندر۔ جے رب کسے ظالم نو ٹھل دے وے، اینا مطلب ہے نہیں کوئی پچھن دسن والا نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ٹھل دیتی ہے، اس دن پکڑاں گا جس دن اکھاں پھٹیاں دیاں پھٹیاں رہ جان گیاں۔ کئی ظالمہ نو رب
دنیا تے نشانی عبرت بنا دیندہ ہے. حضرات دنیا تے بھی ظالم واسطے بد نصیبی تے بدبختی عذاب ہے, قیامت نو بھی دردناک عذاب ہے. قرآن پاک دے ایک اور مقام سنو, اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَحْزَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. فرمایا میں ظالم نو محلت تے ٹل دینا, ایندہ مطلب ہے نہیں رب غافل تے بے خبر ہے. اس دن پکڑاں گا جس دن اکھاں پٹیاں دیاں پٹیاں رہ جان گیاں. اور میاں ظلم دی عمر لمبی نہیں جی ہوندی. خدا دی قسم فرعون نے ات چکی, رب نے سب نالو اس کائنات اندر بڑا شیطان تے شرکش تے ظالم اے فرعون گزرے ہے. تے فرعون نو رب نے پانی اندر گوتے دے دے کے نشانے عبرت بنا دیتا. نمرود نے ات چکی, رب نے مچھرانوں بھیج کے نشانے عبرت بنا دیتا. ابرے نے ات چکی, رب نے ابابیلہ نو بھیج کے نشانے عبرت بنا دیتا. ابو جال نے ات چکی, نکے نکے نیانیاں نے چھوٹے چھوٹے صحابی کم عمر اونا میدان بدر اندر ٹوٹے کر دیتے. ظلم دی عمر لمبی نہیں جی ہوندی, جدو حد نالو بڑھ دے مٹا دیتا جاندہ ہے. انشاءاللہ وقت آؤں والا ہے, یہودی مٹن گے, انہاں دا ستیاناس ہوئے گا. انشاءاللہ نشانی عبرت بڑھن گے. اسلام کل بھی زندہ باد, اسلام آج بھی زندہ باد. انشاءاللہ اسلام قیامت تک زندہ باد رہے گا. بانچوں کے کوئی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں گزارش کر رہے ہیں, ظلم دی عمر لمبی نہیں ہوتی. ایک دو مثالیں سن لو تے بعد کسی نتیجے تے پہنچے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آقا فرماندے نے فرمانے ہو اگر تو اڈا چوکاں چرستیاں گلیاں دے اندر بہنا ضروری ہے پھر 3 کام کریا کرو. نبی پاک فرماندے نے پہلے نمبر تے ہر گزرن والے نو سلام کرو, سلام نو عام کریا کرو. دوجے نمبر تے کوئی تو اڈے کو رستہ پوچھے تے درست صحیح رہنمائی کرو. تیجے نمبر تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے تیجے نمبر تے مظلومان دی مدد کریا کرو. اگر ویکھو کسے تے ظلم ہو رہے ہیں تے مظلوم دی مدد کرو, ظالم نو روکو, مظلوم دی مدد کریا کرو. حضرات گل سنیا جے, جدو ظلم حد نالوں بڑھتا ہے مٹا دیتا جاندہ ہے. ایک قرآن دا کاری ہے جن دا نام سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ, میری طرف دھیان کرنا. حالت ایمان اندر نبی پاک نے ملاقات کرنے والے صحابہ ایک ایک صحابی تے اللہ پاک نے جہنم دیا گنو حرام کر دیتا ہے. جڑا صحابہ نہ ملاقات کرے حضراتوں نو تابی کیا جاندہ ہے. ایک ایک تابی تے جہنم دی اگنو رب نے حرام کر دیتا. آقا فرماندے نے مینو ویکھن والے, مینو ویکھن والیاں نو ویکھن والے حالت ایمان اندر آقا فرماندے نے جہنم دی اگ حرام. اے صحابہ دا شگردے حضرت عبداللہ بن عباس دا شگردے, ان دا نام سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ. گل سنے آنجے قرآن دا بہت بڑا کاری ہے. حجاج بن یوسف دے ظلم نو ظلم کہہ دیتا. حجاج نے کیا پکڑ کے گرفتار کر کے لے آؤ. گلاں تو ہی نے گل سنے آنجے جن نے حجاج دے ظلم نو ظلم کے ہیں وہ بندہ رہ نہیں سکے ہیں. حجاج نے ان دیاں گردن اڑا دیتی ہے. حجاج نے امن امان دے دور اندر 1,25,000 بندہ بے گناہ قتل کر دیتا ہے. کبار تابعین بڑے بڑے صحابہ گل سنیا جے اولیاء الرحمن دیاں جڑاں بڑھ دیتیاں نے. عبداللہ بن زبیر نبی پاک دا صحابی ہے, حضرت ابو بکر صدیق دا نواز ہے, شہید کر کے لاش نو کئی دن تک مکے اندر لٹکایا ہے. حجاج بن یوسف نے انہیں ظلم دیاں حداں کراس
پاس کر لیاں نے سنیا جے لوکو انہیں کہا سعید بن جبیر نو گرفتار کر لے آؤ سعید بن جبیر کہن لگے گلہ دو نے یا تے میں ظلم دی حمایت کر لوں جہنم دا بالن بن جاواں گا یا حجاج دے ظلم دے سامنے ڈٹ جاواں جدو ڈٹ گیا تے انہیں زندہ نہیں رہن دینا انہیں فوجاں پیچیاں گرفتار کر کے لے جا رہے نے چند قدم تو رہنے تے گلی اندر چھوٹی جی بچی نظر آئی سعید بن جبیر کہن لگے میری بیٹی یہ میں دینا گل کرنا چاہنا زمین تے بہ گئے چھوٹی جی بچی نو بلائے منہ متھا چمیا سینے لائے بیٹی نو کہن لگے بیٹی اپنی ماں نو جا کے کرے میرا سلام کہہ دیویں تے کہہ دیویں ابا جی پیغام دے رہے سن جے رب نے چاہیا تے ہن جنت اندر ملاقات ہوئے گی حجاج بن یوسف دے سپاہیاں نے قاری القرآن سعید بن جبیر نو گرفتار کر لیا یہ تو گرفتار کر کے حجاج بن یوسف دے سامنے لے جاندے نے حجاج کہن لگا مشمق تیرا نا کیے اسمی سعید بن جبیر سعید دمانی اندہ خوش بخت نیک بخت جبیر دمانی رجوع کرنے والا توبہ کرنے والا خوش بخت بیٹا و نیک بخت دا اے حجاج بن یوسف کہن لگا تو بھی بدبخت ہے تیری ماں بھی بدبخت ہے حضرت سعید بن جبیر کہن لگے حجاج میری ماں تیرے نالو بہتر جان دی ہے انہیں میرا نام سعید ہی دسے ہے تے کہن لگا تیری ماں تے تو دونوں ہی جہنمی ہو حضرت سعید بن جبیر نے کہا جنت جہنم دا فیصلہ اللہ پاک نے کرنا تیرے اختیار دی گل نہیں حجاج بن یوسف نے تلوار نے آم چو کٹ لی کہن لگا بولدا بڑا ہے میں انہیں تینو جہنم روانہ کرنا اللہ میری توبہ سعید بن جبیر قرآن دا کاری ہے بول کے کہن لگا کملیا جے تو جنت جہنم دا وارث تے مالک ہوندا میں تینو سجدہ کردا تو الہ تے معبود نہیں تو داتا نہیں تو الہ نہیں تو رب نہیں جنت جہنم دا مالک نہیں کہ تو میں نو ہونے جنت جہنم ٹورے اے رب دے اختیار دی گل ہے حجاج بن یوسف نو غصہ چڑھیا کہن لگا ساتھیو گائے دی ایک کھلڑی لے آؤ گائے دی کھلڑی مگوائی گئی کہن لگا اس قرآن دے کاری نو گائے دی کھلڑی دی اندر بند کرو زمین تے سٹیا گیا گائے دی کھلڑی اندر بند کیتا گیا سنگل تے بیڑیاں لگائیاں گئیاں حجاج بن یوسف کہن لگا انو پکڑو تے لے جاؤ مقتل گاہ دی اندر جا کے قتل کر دیو حضرت سعید بن جبیر نو گھسیٹیا جاندہ ہے مقتل گاہ دی طرف لے جایا جاندہ ہے ایک بندہ دوڑ کے آیا آکے کہن لگا حجاج میں اس قرآن دے کاری ہوں پچھلے 15 سال تو جاننا ہوا ایک کدے ہسیا نہیں کدے مسکرایا نہیں آج 15 سالان دے بعد پہلی مرتبہ ہس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں انہوں پوچھو کیوں ہسی جاندہ ہے انہاں کملیاں پیوا کوفانوں کیا پتا ہوئے جنہاں ظلمی کیتے ہون حسن دی بجا کے آئے ادھر میری طرف دیکھے آجے قرآن سنو ایک بی بی ہے ظالم فرعون نے ہتھاں پیران دے اندر میکھاں گٹ دیتیاں نے جسم دے اندر میکھاں گٹ دیتیاں حضرات گل سنیا جے تپے سٹوا دیندہ ہے کئی دن تک پکیاں پیاسیاں رکھیا سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ پاک نے اس بی بی آسیہ دی مثال مومن بندیاں واسطے قرآن اندر بیان کیتی ہے اللہ فرمان دینے وَسَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
اللہ پاک نے بی بی آسیہ دی مثال حضرات مومن بندیاں واسطے بیان کی تھی فرعون ظالم نکب لتاں باواں بنوا کے حضرات باواں لتاں مشکاں بن کے تپے سٹوا دیندہ بی بی آسیہ نو بھکیاں رکھیا گئے پیاسیاں رکھیا گئے جسم دے اندر کل ٹھوک دیتے گئے کہن لگا نی آسیہ میں تینوں دوبارہ بیوی بنا لواں گا ملکہ تے رانی بنا لواں گا کلمہ موسیٰ نبی دا چھڑ دے تے مینو الہ تے معبود من لے انہیں ظلم دیاں حدائیں کراز کر دیتیاں میں سنو لوگوں تیان نال نت نوے نوے انداز نالے ظلم کری جاندے تے ساڑھے بابا جی نے ترجمہ کر کے ذرا اس اللہ والی دیاں گلان دا ترجمہ کیتا ہے آسیاں جوڑا پھر آن لین دا رب صداویں جیڑا مصر زمین دا مائی نے کلمہ پڑھیا موسیٰ دے دین دا تا لگ گئی اگ کافر تائیں تے اے فرعون اپنی بیوی آسیہ نو کی کہندے کر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی جان لئی میرے کولوں میکھاں تو چریں گی بدن وچ میکھاں تو چریں گی سولی تے چاڑا ایویں تڑف دی مریں گی کسے چھڑانا تینو نائی تے بی بی آسیہ کی کہندی ہے آسیہ کیا میں نہیں شرک کماونا نال کفارا میں نہیں ہوں دوزک نو جاونا کر لے تو مرضی جویں دکھ پچاونا بے جان دی لوڑ میں نو نائی اے او لوگ نے جنہ جانو نہیں ایمان نو قیمتی سمجھے امیاں جنہ جانا دی پرواہ نہیں کیتی ایمان نو قیمتی سمجھے اللہ پاک نے انہاں نو دنیا تی جنت انہاں دے مکان دکھا دیتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرعون ظالم کہن لگا یہ بات نہیں آ رہی انج کرو لتاں باواں بن کے انہوں دیوار دے نال لمحہ پا دیو دیوار دے اوپروں وزنی تے وڈا پتھر سٹ کے اس بی بی دا قیمہ کر دیو انہاں دیوار دی اوپر پتھر رکھے ہیں کہن لگے بی بی اے پتھر سٹ کے تیرا تینوں قتل کر دینا ختم کر دینا جسم دا قیمہ ہو جائے گا آخری موقعی اجے موقعی فرعون الہ معبود من لے اس بی بی نے نظر آسمان والے چکیاں تے کی کہندی ہے اے میرے اللہ اس قالت رب ابن لی میں صدقے قربان جاواں اس بی بی دے جملیاں تو اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا ہے یہ بی بی کہندی ہے اس قالت رب ابن لی ان داکا بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہی ونجنی من القوم الظالمین بی بی آسیہ کہی جاندی ہے میرے اللہ میں نو اپنے پاس اپنے کول اپنے گوانڈ اندر جنت اندر میرا محل تے مکان تیار کر دے اللہ پاک دا گوانڈ منگے جنت منگی جنت اندر مکان منگے آئے اے میرے اللہ فرعون دے عمل تے اس قوم دے ظلم کلو میں نو خلاصی دے دے اس قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ اے بی بی دعا کری جاندی ہے میرے ربا من میری دعا تو اپنے کول مینوں جلدی
بلا تو کافر فرعون کولوں مینو چھڑا تو دنیا دی لوڑ مینو نہیں بی بی آسیہ کون شرک نہ کیتا میکھاں چلیاں نے جانتے جان قربان کیتی رب رحمان تے مار اڈاری پہنچی جنت مکان تے او چھوڑ گی فانی دنیا تائیں اس قالت رب بن لی ان دا کا بیتن فی الجنہ بی بی نے جنت منگی اللہ پاک نے بی بی دا مکان جنت اندر تیار کر دیتا ہے سارے پردے ہٹا کے اللہ پاک نے اس بی بی نویں دا ٹکانا جنت ہے دنیا تین دا مکان جنت دکھا دیتی گل سنیاں جے جنت اندر دا مکان دکھا دیتا ہے جنت تے نظرہ پئیاں بی بی حسن لگ پئی مسکران لگ پئی ہے فرعون کہن لگا نہیں کملی ہو گئی ہے کیوں ہنسی مسکرائی جانی ہے آسیہ کہن لگی وے ظالمہ اے گل تینوں کدوں سمجھ آئے گی انہیں کیا پتھر سٹو آسیہ نو قتل کر دیو جسم دا قیمہ بڑھا دیو انہیں پتھر سٹن دی تیاری کی تھی اللہ پاک نے آرڈر کر دیتا ہے اس بی بی دی روح پتھر ڈگن تو پہلے ہی روح نو قبض کر لیا جائے حضرات ملک الموت نو آرڈر ہوئے ہے اجے پتھر زمین دی طرف آ رہے ہیں سید آسیہ دی روح کٹ لی جاندی ہے جدو جسم بے جان ہو جاندہ ہے پھر پتھر آکے جسم تے بعد اندر ڈگیا اللہ پاک نے اپنی بندی نو اس تکلیف تو بچا لے ہے تے فرعون نو اللہ پاک نے پانی اندر غرق کر کے نشان عبرت بنا دیتا ہے اللہ پاک نے فرعون نو نشان عبرت بنا دیتا سنو دھیان نال میں عرض کر رہے ہیں ادھر کیے حجاج بن یوسف دیاں ظلم دیاں نے حداں کراس کر لیاں نے قرآن پاک دا کاری حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ مسکرا رہے ہیں حجاج آکے کہن لگا حجاج آکے کہن ادھر شکریہ حجاج بن یوسف کہن لگا اے قرآن دیا کاریا کیوں مسکرا رہے ہیں کیوں ہنس رہے ہیں تے قرآن دا کاری سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہن لگے حجاج تو ہے کیے بولو براز دا پتلیں تیری جرت وے کے میں ہنس رہا ہوں حالانکہ تو کچھ کرن جوگا نہیں بولو براز دا پتلیں او رب جیڑا سب کچھ کر سکتا ہے قدرتاں دا مالک ہے او تیرا ظلم وے کے تینو ٹل دیتی جاندے اللہ پاک دے حوصلے تے ہس رہا ہوا تیری جرت تے ہس رہا ہوا حجاج بن یوسف کہنے لگا انو جلدی قتل کرو اے سعید کیویں قتل ہونا پسند کریں گا اے قرآن دیا کاریا کیویں قتل ہونا پسند کریں گا سعید بن جبیر کہنے لگے حجاج جویں آج تو میں نو قتل کروائیں گا اللہ پاک نے ہوئے تینو قتل کروانا ہے جویں تو قتل ہونا پسند کریں گا انجی کر لے حجاج بن یوسف کہنے لگا تلوار پکڑو تیندہ گاٹا لیدہ کر دیو گردن لیدہ کر دیو سنو لوگو تیان نالے سپاہیاں نو کہنے لگا انو چکو زمین تے سٹو قرآن پاک دے کاری سعید بن جبیر نو چکیا گیا زمین تے سٹے ہیں چیرہ بیت اللہ دی طرف ہو جاندہ ہے حضرت سعید بن جبیر فوراں پڑھتے میں انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین جدو چیرہ بیت اللہ دی طرف ہویا فوراں اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاتاں کی دیاں حجاج نو غصہ چڑھ گیا اندر رک جاؤں پہلے اندی گردن مروڑو تجھے پاسے کر دیو اندہ چیرہ بیت اللہ دی طرف نہ ہوئے یہ تھے ایک منٹ لی توجہ کرنا میں تو انو ایک نبی پاک دے پروانے دی خدا رہا میں نے تقریر میری نیڑے لگ گئی میں تو انو ایک مری بھی نہیں کیا توجہ کرو ہون میں کہہ رہے ہیں آپ پس اندر گفتگو اشارے بند کر دیو ادھر میری طرف دیکھو مہربانی میں گل مکان لگا ہوا کسے نتیجے تے پہنچن لگا میں بڑے درد دل
نال ایک پیغام پہنچا رہے ہیں، تہاڈی توجہ نہیں، تسی بے وفائی کر رہے ہو، محبت نہ گل نہیں سن رہے، میرا دل دکھ رہا ہے، خدا دی قسم مینوں تکلیف ہو رہی ہے، ذرا توجہ کر لو، مہربانی فرماؤ۔ میں گزارش کر رہے ہیں، ایک نبی پاک دا غلام ہے جن دا نام خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے والے اعلان کر دیتا ہے، خبیب نو سولی چڑھان لگے ہیں، تماشا ویکھنا جی آ جاؤ، بیبیاں بھی نکل پئیاں، مرد بھی نکل پئے، مکے تے بلائی جان مقام تنعیم تے حضرت خبیب نو سولی چڑھا دیتا گیا۔ سنو لوگوں دھیان نال، میری طرف دیکھنا، شہادت تو پہلا اینا کیا خبیب، مکے دے مشرک کہندے نے خبیب ایک مرتبہ کہہ دے تیری جگہ تے نبی پاک آ جان تے اساں تینوں او تیری جگہ تے آ کے سولی چڑھ جان، ایک مرتبہ کہہ دے اساں تینوں ہنے ہی آزاد کر دیاں گے۔ خبیب کہن لگا کملے ہو گئے ہو، بے وقوف ہو، کیویں دیاں گلاں کری جاندے ہو، اے تے ایک جان ہے، خبیب دی 1000 جان بھی ہوئے باری باری قربان کر دیاں گا، میں تے اتنا بھی برداشت نہیں کرتا میرے محبوب نو کنڈا ہی چب جائے، کنڈا چبن جتنی تکلیف ہوئے میں اتنی گل برداشت نہیں کرتا، بس اتنی گل کرن دی دیر مرداں بھی باواں چک لیاں، عورتاں بھی اشارے کیتے نو مار دیو، قتل کر دیو، مار دیو، قتل کر دیو، بس اتنیاں آوازاں کسیاں گئیاں، کوئی پتھر چوک کے مار دے، کوئی لکڑی چوک کے مار دے، کوئی نیزے دیاں انیاں مار دے، کوئی تلواراں دیاں حجاں مار دے۔ حضرت خبیب دیاں کھنچواں سو ڈول پہ کہن لگے میرے اللہ انہاں مشرکانو گن لے، ظالمانو انہاں شمار کر لے، میرے بعد انہاں نشان عبرت بنا دیوی، یا اللہ چن چن کے انہاں ظالمہ کو بدلے لوی۔ روایات اندر ہوندہ ہے مشرک جلدی نہ کئی زمین تے لمے پہ گئے، کئی ایک دوجے دی اوٹ اندر ایک کہیں دینے انج کرانگے تے بد دعا تو بچ جاوانگے۔ سنیا جے لوگوں دھیان نال، نیزے بج دینے پہ جسم جو خون نچڑتا پیا، خبیب کہن لگا ہے میرے اللہ میں تیرا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچا دیتا ہے تے میرے ربا ایک میرا پیغام ہے مدینے میرے محبوب تک پہنچا دیوی، اے میرے اللہ میرے محبوب نو مدینے میرا سلام پہنچا دیوی، کہہ دیوی سونے ہو توڑا یار جنہیں توڑے نے یاری لائی توڑ نہیں پائی ہے، بے وفائی تے غداری نہیں کیتی، جان دے دیتی ہے، ایمان تے حرف نہیں آن دیتا، محبوب نو میں ان دیاں زیارتاں لی تڑپ رہا ہوا، میرا سلام کہہ دینا یا اللہ۔ آخری وقت خبیب اپنے محبوب نو یاد کردہ گیا ہے، انہیاں گلہ کیتیاں، ادھر ایک ظالم نے نیزہ مارے ہیں، حضرت خبیب دی چھاتی تے پڑھتے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ چہرہ بیت اللہ دی طرف ہو جاندے، مشرک نے گردن مروڑی تے دوجے پاسے چہرہ کر دیتا، گردن نو زبردستی مروڑے ہیں، تجھے پاسے چہرہ کیتا۔ خبیب بن عدی پھر قرآن پڑھ دینے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور ظالموں جدھر میرا چہرہ پھیرو گے ہر طرف میرا اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف میرا اللہ ہی اللہ ہے۔ نیزہ چھاتی تے لگ دے، سینہ چیر کے پار ہو جاندہ ہے، انہا نیزہ دوبارہ کھچیا، خون دے پھوارے نکلے، حضرت خبیب نے اپنا دایاں ہاتھ چکیا تے زخم تے رکھے ہے، چہرہ پھر بیت اللہ دی طرف پھر گیا، انجی روح نکل گئی، جدو شہید ہو گئے نے مشرکہ گردن پکڑ کے مروڑ کے دوجے پاسے کر دیتی ہے، کتنی دیر گردن پکڑ کے کھڑے رہے، ہاتھ چک دینے، شہادت دے بعد گردن پھر بیت اللہ دی طرف، انہا پھر گردن مروڑی، کافی دیر گردن مروڑ کے کھڑے رہے، پھر چھوڑی گردن پھر بیت اللہ دی طرف، کئی بار انج کیتا بلا خراندے نے رہن دیو، انجی چھوڑ کے چلے جاندے نے۔ ادھر میرے آقا مدینے تشریف فرما، اچانک صحابہ دی اندر نبی پاک دی اکھاں چوترے پترے پاسو ڈول پہ، آقا فرماندے نے علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، خبیب تیرے تے بھی سلامتی ہوئے، خبیب تیرے تے بھی
سلامتی ہوئے میرے پیغمبر دے غلام صحابہ کہن لگے سونیوں کی گلے اچانک خبیب نو باجہ مارن لگ پہ ہو آقا فرمان دینے میرے کل جبرائیل آئے ہیں اللہ پاک نے پیچھے آئے جبرائیل کہہ رہے ہیں سونیوں ظالمہ مکہ دیا مشرکہ نے خبیب نو سولی چڑھا دیتا ہے شہید کر دیتا ہے تے جاندیاں خبیب تو انو یاد کردہ گیا ہے جڑی یاری لائی توڑ نبھائی انہیں بے وفائیاں نہیں کیتیاں اے محبوبہ خبیب جاندیاں تو انو سلام دے گیا ہے میرے آقا سلام دا جواب دے رہے نے فرمان دینے پروانے ہو میرا غلام سولی تے چڑھ کے بھی میں نو سلام پیج گیا ہے سولی تے چڑھیا جاندیاں اللہ پاک دا پیغام آ رہے ہیں کہ خبیب تو انو یاد کردہ گیا ہے میں گزارش کر رہے ہیں جدو دنیا تو گئے قرآن پاک دی ایتاں زبان تے جاری تو در قرآن پاک دا کاری صحابہ دا شگرد حجاج کہن لگا زمین تے سٹو چیرہ بیت اللہ دی طرف انی وجہتوں وجہے للذی حجاج آندہ انو چکو گردن مروڑ کے دوجہ پاسے کیتی گئی سعید بن جبیر نے پھر قرآن پڑھیا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدر چیرہ پھیرو گے میرا اللہ ہی اللہ حجاج کہن لگے انو چکو 4-5 فٹ زمین تو چا چکے مدے موں زمین تے سٹیا حضرت سعید بن جبیر دا چہرہ داڑی موں متھا تے نک جدو مٹی تے وجیا فوراں بول کے آندے میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا حجاج نے آپ تلوار پکڑ لی کہن لگا انو جلدی قتل کرو آج تو پہلا میں جدہ بندہ دیکھے آئی نہیں جڑا گل نال قرآن دیا تا پڑھن والا ہوئے حجاج نے تلوار پڑھئیے سعید بن جبیر نے کہا اے میرے اللہ حجاج نے بڑے ظلم کیتے نے ایندہ ظلم آخری ظلم ہوئے میرے بعد کسی اور ماڑے تے ظلم نہ کر سکے یا لینو نشان عبرت بنا دے میں نو رب دی قسم ہے رسول اللہ فرمان دے مظلوم دی بددعا اگ دے شولے دی طرح ہوندی ہے پڑھ کے آسمانہ تے پہنچ جاندی رب دا وعدہ ہے میں مظلوم دی ضرور مدد کرانگا ضرور کرانگا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کران ادھر کیے حضرت سعید بن جبیر نے بددعاواں کی تھی ہیں اشہدو اللہ الہ جملے پڑھے میں حجاج نے اتنا زبردست تلوار دوار کیتا ہے ایک وار اندر گردن کٹ کے ایدر جس میں ایدر تڑپتا پہ آئے ہیں حضرات اجے 15 دن نہیں گزرے سعید بن جبیر دی شہادت دے بعد 15 دن نہیں گزرے حجاج بن یوسف ہی ہلاک ہو گیا مر گیا انہا 15 دنوں دے اندر ایک دن بھی سو نہیں سکیا ادھی رات نوے ظالم اٹھ کے بے جاندہ کہندہ لوگو میں سونا ہوا سعید بن جبیر آکے میرے گلے تو پکڑ کے اٹھا لیندے تے کہندہ یا اللہ اس ظالم نو پوچھ لے میں نو قتل کیوں کیتا ہے انو پوچھ لے یا اللہ میں نو قتل کیوں کیتا سنو غلطیاں نال انو ایسیاں بیماریاں لگیاں میں اگ دیاں گرم انگیٹھیاں کر کے حجاج دے جسم تے لائیاں جاندیاں سردی نہ مک دی جدو مر گیا لوکاں دفن کر کے اندی قبر دے نشانی مٹا دیتے کیوں اگر مظلوماں نو پتہ لگ گیا جتے اندی قبر نو آگی نہ لا دیں کچھ دن گزرے ایک بندے نو خواب آئی خواب اندر حجاج بن یوسف نہ ملاقات ہوئی انہیں پوچھے حجاج تیرے نہ رب نے سلوک کی میں کیتا ہے کہنے لگا جتنے میں قتل کیتے نے ہر قتل دے بدلے ایک مرتبہ میں نو قتل کیتا گیا اے قرآن دا کاری حجاج بن یوسف کہنے لگا اے قرآن دا کاری سعید بن جبیر جدو میں نو قتل کیتا ہے اس قرآن دے کاری دے بدلے اللہ پاک نے میں نو 70 مرتبہ قتل کروائے ظلم دی عمر لمبی نہیں جے ہوندی
جدو ظلم حد نالوں بڑھ جاندہ ہے حضرات مٹا دیتا جاندہ ہے ایسے لوگاں تے رب دے عذاب دا کوڑا برس جاندہ ہے مظلوم دی مدد رب نے کرنی ہے اللہ پاک فرماندے نے میں عزت دی قسم ہے جلالت دی قسم ہے میں مظلوم دی مدد کروں گا ضرور کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ کرا امیاں ظلم جدو سر اٹھاندہ ہے مٹا دیتا جاندہ ہے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے ایک بندہ بیت اللہ دے اندر طواف کر رہے ہیں تے طواف کر دیں کہیں دا یا اللہ میں نو معاف کر دے تے پھر کہن لگا یا اللہ میں نو انج لگتا جویں تو میں نو معاف نہیں کرنا علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اور جوانا کیڑا گناہ بھائی کی مسئلہ ہے کیڑا گناہ کیتا ہی نالے کہنا معاف کر دے نالے کہنا یا اللہ میں نو انج لگتا تو معاف نہیں کرنا اس بندے نے اپنے جسم تو کپڑا چادر لپیٹی ہے چادر ہٹائی سجی بان لکڑی دی بڑی ہوئی اے سجی بان شال ہوئی لکڑی دی بڑی ہے تے رو کے کہن لگا اے مہمان اے علامہ صاحب پوچھن والے سوال کرن والے میں او بد نصیب بندہ ہوں آمینہ دے لال دا دورا دماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول آقا دیاں دو بیٹیاں رقیہ امی کلثوم دا یکے بعد دیگرے خاون بننے والا نبی پاک اور 22 مرتبہ جنت دی بشارت لین والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بس مفتی صاحب آگئے میں نے لگدا سی میں تنہوں اشارہ انج کیتا ہے تو ان بدلہ لینا ہے میں نے لگدا سی نہیں شاید توی اب جا جی گرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا دورہ دماد عثمان کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات میری طرف دیکھنا روایات اندر ہوندہ ہے جدو کوئی چھوٹا بچہ عرب دے اندر رویا کردا چھوٹا بچہ رویا کردا ماں بچے نو چوکے چھاتی تے پا لیندی تے ماں اپنے بچے نو تھپکیاں دے کے چپ کران دی تے کیا کر دیئے میرے لال اے میرے بیٹے چپ کر جا میں تیری ماں تیرے نالینج پیار کرنی ہے جویں آمینہ دے لال عثمان نال پیار کرتے میں تیرے نالینج پیار کرنی ہے جویں نبی پاک عثمان نال پیار کرتے رسول اللہ دا عثمان نال پیار اتنا زیادہ مشہور و معروف ہے سنت راتیان نال 82-83 سال دی عمر وڈیری عمر دا بابا عثمان حضرت عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے اے بندہ جن دی ایسا جیبان لکڑی دی بنی ہوئی شال ہوئی ہے کہن لگا ابن سیرین میں او بد نصیب تے بد بخت بندہ ہوا جن نے حضرت عثمان دی شہادت دے بعد آپ دے جسم تے کپڑا دیتا ہوئے ہے اندھا میں چہرے تو کپڑا ہٹایا عثمان دے چہرے تے زور نال تھپڑ ماریا تے جدو عثمان دے چہرے تے تھپڑ ماریا اللہ پاک نے فوراں میری بانو شال کر دیتا اے بان لکڑی دی بن گئی ہے سننا ذرا تیان نال میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک فرمان دینے اللہ پاک ظالم نو بھی دنیا تے نشانے عبرت بنائے گا آخرت نو بھی دردناک عذاب دیوے گا اللہ پاک فرمان دینے ان الذین فاتنوا المؤمنین والمؤمنات سنو تیان نال ان الذین فاتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق جڑے
جڑے لوگ مسلمان مرد عورتاں تے ظلم زیادتیاں کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے مر جاندے نے ایسے لوکاں نہیں اللہ پاک دا دردناک عذاب جہنم دا جلا دینے والا عذاب ظالم دنیا تے بھی نشان عبرت آخرت بھی نشان عبرت حضرت عثمان دی شہادت دے بعد چہرے تے تھپڑ مارنے والا حضرات دایاں بازو لکڑی دا بن گیا شل ہو گیا ظلم دی عمر لمبی نہیں ہوندی ظالم نو رب نے نشان عبرت بنانا ہی بنانا ہے حضرت عثمان نبی پاک دا دوہرا دماد کون رضی اللہ تعالیٰ نو عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ کر دا پانی ملیا نہ کر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش برید چرچا عثمان با حیاتا عرش برید چرچا عثمان با حیاتا اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْ فِيكَ ہم دے بستر تے جا کے لیٹے کرتا رہا تلاوت کرتا رہا تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش برید چرچا عثمان با حیادا اور پانی نہ دے وے کوئی پہرے لگائے گئے سن پانی نہ دے وے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں جنہ شہید کیتا جنہ شہید کیتا او ٹولہ ابن سبادہ عرش برید چرچا عثمان با حیاتا عبداللہ بن سبا یہ یہودیوں نسل منافق بیمان ہے جنہیں ظلم و ستم کیتے ہیں اور یہودی آج دے نہیں اے مدتہ تو پراپگنڈے تے ظلم کرتے آ رہے ہیں ادھوں بھی یہودی ناکام تے ذلیل ہوئے انشاءاللہ آج بھی اسرائیل دا یہودی کتا ذلیل ہوئے گا کج کے تو انشاءاللہ مظلومہ غزہ فلسطینی مظلومہ واسطے رب دی مدد آئے گی اسلام غالب ہوئے گا انشاءاللہ اسلام غالب ہون واسطے آئے غالب ہوئے گا والذی ارسل رسولہ بالہدا بدین الحق لیظہرہ علی الدین کل انشاءاللہ اسلام غلبہ اسلام دا ہوئے گا اب مظلومہ دی مدد واسطے نکلنا پیا جان مال دینا پیا تیار ہو انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کو مظلومہ دی مدد لی تیار ہو اٹھ کے کھڑے ہو کے انشاءاللہ مظلومہ دی مدد واسطے تیار ہو مظلومہ دی مدد لی تیار ہو فلسطین سے رشتہ کیا غزہ کے مسلمانوں سے رشتہ کیا میرا تیرا رشتہ کیا مرکزی جمعیت اہل حدیث دے قائدین اگر تونوں بلان روڑاں تے نکلنا پہ انشاءاللہ تیار ہو مسلمان حکمرانانو خیرت دلان واسطے انہوں جگان واسطے میدان عمل اندر آنا پیا تیار ہو انشاءاللہ قائد پنجاب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے علماء کثیر تعداد اندر اللہ پاک سبنا دا آنا قبول فرمائے آمین باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین